خطا کے بارے میں ان آیات کے اندر قتل خطا کے بارے میں حکم دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ یقین یاد رکھیں کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا، وہ ایسے ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا دوزخ ہے۔ اور جب کسی نے ایک آدمی کا قتل ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک آدمی کی جان بچانا ایسے ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے ایمان والے کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ قتل کی جو صورتیں ہیں یہ 5 صورتیں ہیں، قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک قتل ہوتا ہے قتل عمد، اس کی انشاءاللہ بات آ جائے گی کل کے درس میں۔ دوسرا قتل ہوتا ہے قتل شبہ عمد۔ تیسری قتل کی قسم ہے قتل خطا۔ چوتھی قتل کی قسم ہے قتل شبہ خطا، اور 5ویں قتل کی قسم ہے وہ قتل سبب ہے۔ اب قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ قتل عمد یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو جان بوجھ کر ایسی چیز سے قتل کر دینا، کسی آدمی کو جان بوجھ کر ایسی چیز سے قتل کر دینا جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تلوار سے، دھاری دار آلے سے، خنجر سے، بندوق سے، رائفل سے، گولی سے، یا پھر کسی بھاری اور وزنی پتھر سے کسی کو قتل کر دیا جان بوجھ کر، تو یہ قتل عمد ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو ایسی چیز سے قتل کرنا جسے عمومی طور پر قتل ہوتا ہے، بندوق ہے، رائفل ہے، گولی ہے، تلوار ہے، خنجر ہے، ان چیزوں سے قتل کیا تو یہ قتل عمد ہوگا۔ اس کا بدلہ کیا ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا قتل ہوتا ہے، تو اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو یہ آدمی اگر قتل ہونے والا اس کا وارث ہے تو یہ آدمی اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بڑا عجیب ہمارے ہاں ماحول ہے، قتل کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اس کے پاس جتنا مال ہے وہ مال ہڑپ کر لیں۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اگر قتل کر دیا اپنے وارث کو تو یہ قتل کرنے والا اگر اس کا وارث بن رہا ہے، قتل کرنے والا اس کا وارث بن رہا ہے تو اس کو اس کے مال سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اگلا قتل ہے قتل شبہ عمد۔ قتل شبہ عمد کیا ہوتا ہے؟ قتل شبہ عمد یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو ایسی چیز سے قتل کیا کہ جس سے عمومی طور پر آدمی قتل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی لکڑی مار دی، کسی کو کوئی ڈنڈا مار دیا، کسی کو چھری مار دی، تو کسی کو کوئی چھوٹا سا وٹا مار دیا، چھوٹا پتھر مار دیا، تو عموماً ایسی چیزوں سے آدمی قتل نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیز، یہ چیزیں مارنے کی وجہ سے اگر اگلا آدمی قتل ہو گیا تو یہ قتل شبہ عمد ہے، یعنی عمد کے مشابہ ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اس قتل کرنے والے کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ ایک تو یہ وراثت سے محروم ہوگا، وراثت سے یہ قتل کرنے والا محروم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ آئے گا۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا یہ کفارہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر کفارہ آئے گا۔ اگر کفارہ نہیں ادا کر سکتا غلام، یا غلام کی قیمت آج کل غلام ہے ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنا، 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنا۔ اگر 59 روزے رکھ دیے، 60واں روزہ بھی رہ گیا تو پھر بھی اس کو نئے سرے سے روزے رکھنا پڑیں گے۔ اور یہ کفارہ ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور دیت ادا کرنا یہ بندوں کا حق ہے۔ دیت عاقلہ پر ہوگی، یعنی سارے رشتہ داروں پر ہوگی، جو آپس میں طے کر کے سال کے اندر وقت طے کر کے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی رقم کر کے اس کو دیں گے۔ اور دیت کتنی ہوتی ہے؟ صحابہ کے زمانے کے اندر اونٹوں کی شکل میں ہوتی تھی، دینار کی شکل میں ہوتی تھی، اور دراہیم کی شکل میں ہوتی تھی۔ اونٹ کتنے دینے ہوتے تھے؟ اونٹ 100 دینے ہوتے تھے۔ اس میں آگے تفصیل ہے، دیت مغلظہ اور دیت مخففہ،
बहरहाल 100 ऊँट देने होते थे, आजकल के हिसाब से वो 3 करोड़ रुपया बनता है। तो ऊँट कितने देने होते थे? ऊँट 100 देने होते थे। दिनार 1000, सोने के सिक्के को दिनार कहते हैं, दिनार 1000 देने थे और दिरहम 10,000 दिरहम देने पड़ेंगे। तो ऊँटों के एतबार से अगर आजकल हिसाब लगाएं, 3 ऊँट भी करें, 3 लाख का भी ऊँट करें, तो ये तकरीबन 3 करोड़ रुपया ये दियत बन जाती है। तो कफारा भी देना पड़ेगा और दियत भी देनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे आदमी को बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। क्या फरमाया? अब अगला कत्ल होता है कत्ल खता। कत्ल खता क्या होता है? कत्ल खता ये होता है कि किसी आदमी को, कि कोई आदमी शिकार के लिए गया है, तो किसी मुसलमान को, इसकी 2 सूरतें हैं, एक कत्ल फिल कस्द होता है, दूसरा कत्ल फिल अमल होता है। कत्ल फिल कस्द क्या होता है? कत्ल फिल कस्द ये होता है कि किसी मुसलमान को शिकार समझकर मार दिए। अब इसको ये था कि शिकार है लेकिन वो मुसलमान था, तो शिकार समझकर मार दिया, ये कत्ल खता है, यानी जानबूझकर नहीं मारा, गलती से उसको कत्ल कर दिया। और कत्ल फिल अमल क्या होता है? मारा तो शिकार को, लेकिन मारते हुए निशाने में चूक हो गई, तो ये इसको कत्ल फिल अमल कहते हैं। मारा तो था कि वहाँ फुला बकरी है, लेकिन चूक होकर निशाना किसी मुसलमान को लग गया, इसको कत्ल फिल अम कहते हैं। ऐसे कत्ल करने वाले पर कफारा भी लाजिम आएगा जो अल्लाह का हक है, और दियत भी लाजिम आएगी जो कि बंदों का हक है, जो हुकूकुल इबाद में से है। तो कफारा गुलाम आज़ाद करेगा, गुलाम नहीं है तो फिर 2 महीने लगातार रोज़े रखेगा, 59 रोज़े रखे, एक रोज़ा अगर छोड़ दिया 60वां, तो फिर नए सिरे से 60 रोज़े रखना पड़ेंगे। और मस्तूरात के लिए जो औरतें होती हैं, उनकी एक मजबूरी है शरीयत ने कि उनको माहाना ख़ास अय्याम आते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो उस खून के ज़रिए वो उसकी बच्चे की खुराक का ज़रिया बनता है। जब बच्चा औलाद हो जाती है, पैदाइश हो जाती है, तो उसके बाद वो खून बाहर आ जाता है। तो औरतों की चूँकि मजबूरी है, इसलिए उनको इजाज़त है, अगर उसने 25 किसी औरत ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसने 25 रोज़े रखे या 27 रोज़े रखे, तो अब उसको वो ख़ास अय्याम आ गए, तो उन अय्याम के बाद वो अपना 26वां या 27वां रोज़ा रखेगी, चाहे उसकी वो ख़ास अय्याम की मुद्दत 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, इससे ज़्यादा इसकी मुद्दत नहीं होती। तो इसके बाद वो अपने जहाँ पर रोज़े छोड़े थे वहीं से शुरू करेगी। लेकिन मर्दों के लिए ये है कि लगातार 2 महीने के रोज़े रखना। फरमाया वमन क़तल मुमिनन ख़ताअन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़ताअ, कि किसी ईमान वाले को कत्ल करे इल्ला ख़ताअ, मगर गलती से। अब गलती से कत्ल हो गया तो उसका हुक्म क्या है? वमन क़तल मुमिनन ख़ताअन, जिसने किसी ईमान वाले को गलती से कत्ल कर दिया, फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना, तो एक ऐसे ग़ुलाम का आज़ाद करना है जो कि ईमान वाला हो। तो ईमान वाले मोमिना गर्दन का, रक़बा कहते हैं गर्दन को, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो उसको आज़ाद करना। व दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, और दियत होगी जो कि मकतूल के वरसा की तरफ सुपुर्द की जाएगी। इल्ला अन यस्सद्दक़ू, मगर ये कि वो जो मकतूल के वरसा हैं वो माफ़ कर दें। हाँ, ये मसला याद रखें कि दियत तो 100 ऊँट बनती है जो 3 करोड़ है, मगर जहाँ कहीं आपस में ये दोनों कातिल और मकतूल के रिश्तेदार राज़ी हो जाएं तो शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। थोड़े पर राज़ी हो जाएं या माफ़ कर दें, ये शरीयत ने उनको इस बात की इजाज़त दी है। मैंने हमारे एक मामू हैं, तो ये पुरानी बात है, 20-25 साल 30 साल पुरानी बात है, कि उनसे गाड़ी चलाते हुए, कैरी डब्बा उनका बोदान होता था, तो गाड़ी चलाते हुए उनसे गधा गाड़ी को वो गाड़ी लगी, जिसकी वजह से वो एक छोटा बच्चा था, वो बच्चा फौत हो गया। तो ये उसके पास गए, तजहीज़ तकफीन का इंतज़ाम किया, तो गालिबन 25-30 हज़ार रुपया दिया, जिस पर वो आदमी, उनके घर वाले राज़ी हो गए, तो ठीक है। तो जिधर या तो वो माफ़ कर दें जब भी ठीक है, या फिर अगर वो जहाँ राज़ी हो जाए, इसकी भी शरीयत ने इजाज़त दी है। अगर वो मुतालबा करे कि नहीं हमने पूरी दियत लेनी है, तो फिर पूरी दियत हर सूरत में देना पड़ेगी। वमन क़तल मुमिनन ख़ताअन, जिसने किसी ईमान वाले को गलती से कत्ल कर दिया, फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना, तो ईमान वाली
ایسے غلام کا آزاد کرنا ہے جو ایمان والا ہو، ودیتم اور دیت دینی ہوگی، مسلمۃ الی اہلہ جو کہ مقتول کے ورثاء کی کو سپرد کی جائے گی، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، جب مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ فإن كان من قوم عدو لكم اور پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مقتول ایمان والا، یعنی کسی ایسی شخص کو قتل کر دیا وہ خود تو مومن ہے لیکن اس کے اعزاء اقارب اور سارے رشتہ دار کیا ہیں؟ وہ سارے کافر ہیں۔ جو ہمارے مثال کے طور پر یہ ہندوستان ہے، بھارت ہے، اب جو سرحد پر کھڑا ہے پاکستان اور انڈیا کی بھارت کی سرحد ہے، تو اب کوئی آدمی مسلمان ہو گیا، بھارت کی سرحد، اب یہ بھارت دارالحرب ہے تو اس کی سرحد پر آدمی کھڑا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کے رشتہ دار سارے وہ ہندوستان کے اندر ہیں اور وہ سارے کافر ہیں، خود مسلمان ہیں۔ اب کسی آدمی نے اس کو قتل کر دیا غلطی سے، تو پھر ایسے لوگوں کو، اس کے رشتہ داروں کو دیت نہیں دی جائے گی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ایسی قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مقتول خود کیا ہو؟ ایمان والا ہو، تو پھر اس کے ورثاء کو، اس کے عاقلہ کو، اس کے ورثاء کو دیت نہیں دی جائے گی۔ آگے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو، عَدُوٍّ لَكُمْ جو تمہارے دشمن ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مقتول ایمان والا ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو پھر اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا۔ اگر وہ غلام نہیں ہے تو پھر لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہوں گے۔ اس کے بھی آگے آیت میں اس کے ترجمہ آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، یہ جیسے ذمی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذمیوں کے حقوق، غیر مسلم کے حقوق شریعت نے، قرآن نے بیان کیے، تو ذمی کے بھی حقوق ہیں۔ ذمیوں کو مسلمانوں کے اندر ملک میں رہ کے ہر چیز کا تحفظ ان کو دیا ہے، ان کی جان کی، ان کی مال کی، اس کے عزت آبرو کی، سب کی حفاظت کی ہے۔ ہاں لیکن ان کو اپنا نکاح، اس سارے مسائل یہ مسلمانوں کے مطابق اپنے سارے معاملات کرنے ہوں گے۔ ہاں شراب پینے کی، بنانے کی اجازت ہے، خنزیر کھانے کی، کھلانے کی ان کو اجازت ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے شراب ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سرکہ ہے، اور ان کے لیے خنزیر ایسے ہے جیسے ہمارے لیے بکری ہے، جانور ہیں۔ ان کو خنزیر کھانے کی اجازت ہے، شراب پینے اور بنانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور معاملات کی ان کو اپنے طریقوں پر اجازت۔ ہاں نکاح طلاق کر سکتے ہیں اپنے طریقوں پر، لیکن اس میں بھی اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنا اس اعتبار سے ہوگا کہ اسلام کے اندر بہن سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، بڑی نازیبا، بڑی گھٹیا اور خباثت والی حرکت ہے۔ ماں سے نکاح کی اجازت نہیں، بیٹی سے نکاح کی اجازت نہیں۔ غیر مسلموں کے ہاں ماں بہن بیٹی کا تمیز اور فرق ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسلامی مملکت کے اندر رہیں گے تو شراب پینے کی اجازت ہے، سور کھانے کی، خنزیر کھانے کی اجازت ہے، لیکن ماں بہن بیٹی اس کے علاوہ کسی بھی اپنے جو ان کے مذہب ہیں اس کے مطابق کوئی اور معاملہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اپنے تمام معاملات شریعت اور اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا ہوں گے۔ فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ تو دیت بھی سپرد کی جائے گی الی اہلہ اس مقتول کے ورثاء کی طرف، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور ایمان والے غلام کا آزاد کرنا بھی ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ اگر ایمان والا غلام موجود نہیں ہے یا اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، استطاعت نہیں ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حقوق بھی اور صحیح طریقے سے بندوں کے حقوق کو بھی پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔